وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ و برکت مہینہ، جس کے اندر آپ لوگ، آپ حضرات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریریں سنتے ہیں اور میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بیان کروں گا. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل محبت پیدا ہو جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بن جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بات جو ہے کہنے والے کے لیے بھی اللہ رب العزت اس کے لیے بھی یہ عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اللہ رب العزت یہ بات عطا فرمائے. میرے واجب احترام، ہم ایک لفظ سنتے ہیں زمانہ جاہلیت. یہ اس دور کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ. وہ ایک ایسا دور تھا 36 صدی عیسوی، ایک ایسا کہ جس کے اندر دنیا کے تمام مذاہب اپنی تبدیلی کے اندر، تعریفات کے اندر ختم ہو چکے تھے
اگر ان کے بانی ان کے نبی آ کر قوم کی جب یہ حالات دیکھتے تو وہ بھی اس بات سے انکار کر جاتے، وہ بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتے کہ ہم یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم چھوڑ کر گئے تھے، یہ وہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جس پر ہم نے ان کو چھوڑا تھا، تو وہ بھی اس بات کا انکار کر دیتے کہ یہ وہ لوگ وہ تعلیمات نہیں جن پر ہم ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، بدھ مذہب ہو، تمام کے تمام مذاہب انہوں نے اپنے اندر جو ہے تعریفات اور تبدیلی کر لی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کفر اور شرک کو اختیار کر لیا۔ اب یہودی مذہب کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایسا مذہب، ایسے یہودی جو خاص نسل سے تعلق رکھتے، جو اپنے علاوہ اپنی نسل کے علاوہ کسی کو یہودی ہونے کی دعوت نہیں دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ تعریفات کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر لی۔ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، انہوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، ایک خدا کو، اللہ کو بھی خدا مانتے، عیسیٰ کو بھی خدا مانتے، ان کی والدہ کو، انہوں نے اس کے اندر جو ہے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ مجوسیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر لی، آگ کو پوجنا شروع کر دیا، اسی کی وہ پرستش کرنے لگ گئے۔ اور بدھ مذہب، ان کا حال تو یہ تھا کہ اس وقت جو ہے یہ بتوں کو پوجنے والے، ان کی تعداد جن کے بتوں کو یہ پوجتے تھے 33 کروڑ بت جو ہے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس وقت اتنی تعداد تھی جن کو یہ پوجا کرتے تھے، اور صرف بیت اللہ کے اندر جس کو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، صرف اسی کے اندر جو ہے 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، شراب اور جوا اس کو اختیار کر چکے تھے، ہر گناہ جو ہے ان کے اندر پایا جاتا، لڑائی اور جھگڑا ان کے اندر پایا جاتا۔ یہ پوری کی پوری نسل جو ہے تباہ ہو چکی تھی، ظلم اور ستم کے اندر یہ لوگ گر چکے تھے، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی، اپنے آپ کو یہ برائیوں کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو ان کی آپس کی لڑائیوں کا حال یہ تھا کہ سالہ سال جو ہے ان کی لڑائیاں چلتی ہی چلی جاتی، اور بات بھی کوئی بڑی نہ ہوتی، چھوٹی سی بات سے لڑائی شروع ہوتی، اور سالہ سال جو ہے ان کی لڑائیاں جو آپس میں چلی جاتی۔ آپ اوس اور خزرج والوں کا حال دیکھ لیجئے، ان کی لڑائی اور جھگڑے کس بات سے شروع ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ ایک اونٹ والے نے اپنے اونٹ کو جو ہے دوسرے قبیلے والے کے اونٹ سے پہلے پانی پلا لیا، اس بات سے ان کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے اندر ان کی پتن کتنی جانیں جو ہے وہ چلی گئی، اور ہر مرنے والا جو ہے اپنے دوسرے کو یہ کہہ کر جاتا جو اس کا بدلہ جو ہے تم نے ضرور لینا ہے، کہ یہ ان کی جنگیں جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو ان کے اندر جو ہے ظلم و ستم جو ہے بھرا ہوا تھا، یہ تاریخی کے اندر گرے ہوئے تھے، یہ قضا کے اندر جو ہے وہ گرے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ہر برائی جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نجاشی کے دربار کے اندر تھے، جب ان کو سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے پہلے جو ہے ظلم و ستم کرنے والے تھے، شراب اور جوا، جھوٹ بولنے والے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی برائی جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نبی دیا جس نے ہمیں آ کر تعلیمات دی، جس نے ہمیں جو ہے ان تمام کی تمام برائیوں سے نجات دلائی۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہر قسم کی برائی جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ تو عرب کی جو ہے یہ حالات تھی، عرب کے اندر جو ہے
عرب کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اسی طرح کی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے. پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا چکی تھی. عالمگیری تاریخی کے اندر جو ہے عالمی تاریخی روشن چراغ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تمام تر توجہ جو ہے وہ قریش کی طرف کر دی. اللہ رب العزت نے ان کو عظمت دی. ایسا تاریخی واقعہ رونما ہوا عرب کے اندر. ان کے ایسا ابرا کا جو بادشاہ نجاشی کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، بیت اللہ کے مقابلے کے اندر ایک گرجا تیار کروا لیا کہ جس طرح لوگ جو ہے بیت اللہ کی عظمت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو ہے اس گرجے کی جو ہے عبادت کرے، اس کا طواف کرے. تو اس نے جو ہے اپنے سنا علاقے کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا. اس کی اینٹیں، اس کو مٹی، اس کو عمدہ سے عمدہ اس کی تعمیر کی گئی. تو اس قبیلے اس گرجے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اس بیت اللہ کی عظمت جو ہے وہ ختم کیا جائے. لوگ جو ہے بیت اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس گرجے کی جو ہے عبادت کرے، اس کو جو ہے وہ پوجے، اس کی عظمت جو ہے ان کے دلوں کے اندر آ جائے. عرب کے اندر عرب والے، شرک کرنے والے، ان سب کے باوجود جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کی عظمت اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر بڑھی ہوئی تھی. وہ ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے ہم گرجے کا جو ہے وہ طواف کریں، اس کے اندر جا کر جو ہے عبادت کریں. تو ان میں سے کیا ہوا کہ ایک آدمی نے جا کر جو ہے اس گرجے کے اندر جو ہے وہ نجاست کر دی. وہاں پر جو ہے جا کر جب نجاست کی تو اس ابرا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا، اب میں جو ہے اس بیت اللہ کو جو ہے وہ ضرور گراؤں گا. اس کے لیے اس نے اس کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور بیت اللہ پر جو ہے حملہ کیا، اور اس لیے کہ اس کو گرا دیا جائے تاکہ اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہے گرجے کی طرف آ جائے. یہ جو ہم نے گھر سے امیر کیا اس کے لوگ جو ہے وہ طواف کریں. تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اس لشکر والوں کے ساتھ کیا حال کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے تمام مکر کو ہم نے غلط ثابت کیا، ان کو زمین بوس کر دیا، ان کے تمام مکر جو ہے وہ ختم ہو گئے. ترمیم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العزت نے ان کی کس طرح حفاظت کی. اللہ رب العزت نے چڑیوں کو بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا جس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. وہ لشکر لے کر آہوتاب کے ساتھ جو ہے اپنے غرور و تکبر کے اندر کہ میں آج جو ہے بیت اللہ کو گرا دوں گا، لوگوں کے اندر جو اس کی عظمت ہے اس کو ختم کر دوں گا، وہ اپنے آہوتاب کے ساتھ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک چڑیوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی. جب اس کا لشکر جو ہے تباہ ہو گیا، عرب والوں کے اندر قریش کی جو ہے اللہ رب العزت نے اور زیادہ عظمت جو ہے لوگوں کے اندر ڈال دی. اس واقعے کے اندر جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ہے ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، ایسا شخص آنے والا ہے جو لوگوں کو جو ہے ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر جو ہے تاریخی کی طرف لے جائے گا. اس واقعے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ واقعہ جو ہے عظیم واقعہ پیش آیا جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ہے قضاء کے بادل جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. اب جو ہے تاریخی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اب خزاں جو ہے وہ جانے والی ہے، بہار جو ہے وہ آنے والی ہے. وہ شخص آنے والے ہیں جس کے لیے جو ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کی خوشخبری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، جس کے لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس نبی کے اندر جو ہے اس نبی کی امت ہی ہمیں جو ہے بنا دیا جائے۔ وہ نبی جو ہے آنے والے تھے، وہ نبی جس کا انتظار جو ہے اس یتیموں کو بھی تھا، جن کے سر پر جو ہے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ان بیواؤں کو بھی تھا جن کی زندگی میں جو ہے بیوائی کے علاوہ جو ہے اور کوئی داغ نہ تھا، ان بیٹیوں کو بھی تھا جن کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کو بھی تھا جن پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اس کو بھی تھا، بیر و بر کو بھی اس کا انتظار تھا، جو سارا کا سارا جو ہے فساد سے جو ہے بھر چکا تھا، اس آسمان اور زمین کو بھی تھا، جس کی آنکھیں جو ہے توحیدی سجدہ کو ترس چکی تھی، ان فرشتوں کو بھی تھا جو لوگوں کی برائیاں لکھ لکھ کر جو ہے تھک چکے تھے، اس کا انتظار جو ہے فرشتوں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے جنوں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے یتیموں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے بیواؤں کو بھی تھا، اس کا انتظار جو ہے ہر اس شخص کو تھا جس پر جو ہے ظلم و ستم کیا جاتا، تمام کی تمام انسانیت کو جو اس کا انتظار تھا، اور بہت سے لوگ جو ہے اسی انتظار کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ بآخر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار جو ہے سب کو تھا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی 23 اپریل کے اندر جو ہے اس دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے، وہ صاحب کمال آ گئے، وہ صاحب جمال آ گئے، جس کا انتظار جو ہے سب کو تھا، وہ آئے جو صرف آنے ہی کے لیے آئے، وہ آئے جو جانے کے لیے نہ آئے، وہ ایسا طلوع ہوا جو چمکتا ہی چلا گیا، وہ طلوع ہوا جو غروب ہونے کے لیے نہ آئے، جس کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، جس کو قرآن دیا گیا، جس کو اخلاق دیا گیا، جس کو سچائی دی گئی، اللہ رب العزت نے اس کا ظہور فرمایا، اللہ رب العزت نے وہ صاحب کمال نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ صاحب جمال آئے، جس کو جو مومن دیکھتا اس کے گناہ جو ہے ختم ہوتے چلے جاتے، جس کی طرف اس بشر کی نگاہ پڑتی اس کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب فرماتے، جس کی طرف نبی علیہ السلام دیکھ لیتے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے۔ وہ صاحب کمال جو ہے دنیا کے اندر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت جو ہے میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا تو اللہ رب العزت نے کیسا نور جو ہے میری والدہ خواب کے اندر دیکھ رہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نور کو ظاہر فرمایا جس سے جو ہے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو گئے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت اس نور کے ذریعے جو ہے دنیا کو ہدایت نصیب فرمائیں گے، یہ نور ہدایت ہوگا جس سے کفر اور شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو ایمان ملا، یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو قرآن ملا، یہی وہ نور ہے جس سے انسانوں کو عدل و انصاف ملا، یہی وہ نور ہے جس سے انسانوں کو سچائی ملی، یہی وہ نور ہے جس سے لوگوں کو ایمانت ملی، یہی وہ نور ہے جس سے تمام انسانیت کو ہدایت ملی، جو کفر اور شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، جن کی زندگی جو ہے انسانی درجے سے گر چکی تھی، اللہ رب العزت نے ایک ایسا صاحب کمال نبی عطا فرمایا جس نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال دیا، ظلمت سے نکال دیا، انسانوں کو جو ہے ایک تاریخی راستے سے نکال کر روشن راستہ عطا فرمایا، جس سے انسانوں کو انسان بنا دیا، جس سے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ صاحب کمال آیا جس نے انسانوں کو انسان بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا نبی عطا فرمایا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن جو ہے سب دنوں سے جو ہے وہ نور، وہ دن جو ہے سب دنوں پر برتری حاصل کرنے والا اللہ رب العزت نے وہ دن ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انسانوں کو ہدایت ملی، انسانوں کو رہنمائی ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، وہ انسان جس سے انسانوں کو عظمت مل گئی، وہ انسان جس سے انسانیت کی معراج جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، وہ انسان جہاں پر انسانیت جو ہے وہ انسانوں کو عظمت ملتی ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام جو ہے جن کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے جن انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ نبی جب تمہارے درمیان میں آ جائے، جس وقت تم موجود ہو، جب وہ تمہارے درمیان آ جائے، سب کے سب جو ہے اس کی مدد کرنا، سب کے سب جو ہے اس کے ساتھ مل جانا۔ وہ نبی آگے جو لوگوں کو جو ہے خوشخبری دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وہ نبی آگے جس نے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھلایا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم نبی عطا فرمایا اور ہمیں جو ہے اس کا امتی بنایا، اور ہم اس پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ کے بارگاہ کے اندر شکر کے سجدے کے اندر گزار دیجیے، پھر بھی ہم اس شکر کا، اس نعمت کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی، ان میں ایک ایمان ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں، اور دوسرا آپ علیہ السلام کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرنا، یہ ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اس کے کوئی بھی ایسی نعمت نہیں جس کے مقابلے میں ہم کہا جائے کہ ہمیں یہ نعمت مل گئی، اس کا نعم البدل جو ہے وہ عطا ہو گیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بہت سے انعامات کیے، اتنے انعامات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنے انعامات ہیں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زمین و آسمان بنائی، ہر چیز اللہ رب العزت نے عطا کی، اور فرمایا کہ ہم نے جو ہے یہ تمام کی تمام اتنی نعمتیں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، ہم نے تم پر جو ہے یہ نعمتیں دے کر جو ہے وہ احسان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہیں ایک ایسا عظیم نبی عطا فرما دیا، ایسی نعمت عطا فرما دی جس کے مقابلے میں جو ہے کوئی بھی نعمت نہیں۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کی تعلیمات جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہم آج جو ہے انہی تعلیمات کو اپنا لے، ہم آج بھی جو ہے اس کو اپنا لے جس کو نبی علیہ السلام لے کر آئے، جس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام آئے، تو ہماری تاریخیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر جو نفرتیں اور عداوتیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، یہ جو لڑائی اور جھگڑے آپس کے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو نبی علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے، جو رہنمائی لے کر آئے۔ آج ہم جو ہے اس نعمتوں کو، اس رہنمائی کو جو ہے وہ بول چکے، اس احکامات کو جو ہم فراموش کر چکے ہیں، ہم اس احکامات کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو ہے اسی لیے جو ہے آپس کی نفرتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، آپس کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، آپس کے اندر یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ذرا سی بات پر لڑنا اور جھگڑنا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس تعلیمات کو چھوڑ دیا جس کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔